سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اپنے اس پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بدعنوان مافیا کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ صدر نے کہا ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس کی ترقی کے لیے ان وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون سازی کی ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس کے تحت پروگراموں پر انتہائی شفاف انداز میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اور آج ماؤنٹ مونگالوئی میں خواتین کے ICC عالمی کپ کے 6 میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے بدعنوان مافیا کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدعنوان عناصر کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے اور انہیں کوئی آرو نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی خواتین سمیت معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اہم ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ وہ بدعنوان مافیا کے خلاف لڑائی میں کامیاب ہوں گے۔ حالیہ سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے مخالفین کی کسی بھی چال کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین نے دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کھلے دل سے کام کیا اور تاریخ اس کی ضامن رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کوشش کا مقصد ووٹ حاصل کرنا نہیں بلکہ خواتین کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب خواتین کے لیے وراثتی حقوق کا قانون متعارف کرایا ہے اور اب یہ انتظامیہ سمیت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ عمران خان نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے خواتین کی تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ماضی میں لڑکیوں کی تعلیم کو نظر انداز کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ان کی تعلیم یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت دی جانے والے رقم میں سے 98% خواتین کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے۔ اس پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 500 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وراثتی حقوق کے قانون پر عمل درآمد بہت اہم ہے۔ انہوں نے مختلف قوانین میں حکومت کی طرف سے کی گئی ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا تاکہ خواتین ان سے حقیقی معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ تاریخی سبی میلہ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان مواقع کی سرزمین ہے اور طلباء روشن مستقبل کے لیے اپنی تعلیم اور ہنر کی ترقی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس کی ترقی کے لیے ان وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون سازی کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے وزارت انسانی حقوق کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاشی سرگرمیوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کے کردار کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں خواتین ہیلتھ ورکرز نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ خواتین آبادی کا 50% ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہتر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خاتون اول سمینہ علوی نے تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین تاجروں کو بہتر مواقع اور انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کی مدد کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے زیر اہتمام بااختیار خواتین
خوشحال معاشرے کے موضوع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ خاتون اول نے کہا کہ ہمیں خواتین سمیت معاشرے کے محروم طبقات کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس کے تحت پروگراموں پر انتہائی شفاف انداز میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پر کام کر رہے ہیں اور احساس کے تحت مستحق خاندانوں میں رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ احساس کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی سیکرٹری شہیرہ شاہد نے کہا ہے کہ خواتین پاکستان کی سول سروسز سمیت معاشرے کے تمام شعبوں میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خواتین کے سرکاری امور اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں شرکت ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ موجودہ حکومت نے خواتین کو مالی طور پر مزید بااختیار بنانے کے لیے ملک بھر کی خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق قوانین پر کامیابی سے عمل درآمد کیا۔ شہیدہ شاہد نے کہا کہ ریڈیو پاکستان قوم کی خدمت کر رہا ہے اور اس کا عملہ لگن اور عزم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈیو پاکستان عوام کو بروقت معلومات کی فراہمی کے لیے مؤثر طور پر دن رات کام کر رہا ہے۔ حکومت پی آئی اے کی ایک چارٹرڈ پرواز پولینڈ بھیج رہی ہے جو وارسو میں عارضی طور پر رکے ہوئے طلباء اور پاکستانی شہریوں کو واپس لائے گی۔ پی آئی اے کی پرواز کل صبح 7:15 پر روانہ ہوگی اور اسی دن واپس اسلام آباد آئے گی۔ یوکرین میں پاکستانی مشن نے اب تک 1525 پاکستانیوں کو ہمسایہ ملکوں پولینڈ، رومانیہ اور ہنگری بھیجا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فوج کے 5ویں بین الاقوامی ٹیم اسپرٹ مقابلے قومی مرکز برائے انسداد دہشت گردی میں شروع ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کی 8 ٹیمیں اور اردن، کینیا، سعودی عرب، مراکش، نیپال، سری لنکا، ترکی اور ازبکستان سمیت بین الاقوامی فوج کی 8 ٹیمیں مشکل ترین ٹیم مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ 3 روزہ طویل مقابلوں کا مقصد حقیقی اور انتہائی مشکل ماحول میں فوجیوں کی حربی صلاحیتوں، کوششوں اور رد عمل کو جانچنا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی مظلوم خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کی خواتین کو گزشتہ 7 اشہر سے زائد عرصے سے جنسی تشدد، عصمت دری اور بدسلوکی سمیت انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر اور اقوام متحدہ کے مختلف خصوصی نمائندوں نے اپنی رپورٹس میں ان جرائم کو بے نقاب کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انہیں درپیش مشکلات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ بات کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجیوں نے ہزاروں خواتین سمیت 95,981 شہریوں کو شہید کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ روس میں فوج نہیں بھیج رہا اور نہ ہی یوکرین کی فضائی حدود میں پروازوں پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی ذرائع ابلاغ کے متعدد اداروں کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا شروع ہی سے واضح موقف رہا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ براہ راست کسی تنازع میں نہیں الجھے گا۔ ادھر یوکرین نے امریکی سربراہی میں قائم اتحاد پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کی فضائی حدود میں پروازوں پر پابندی عائد کرے۔ پاکستان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں چائے کے وقفے تک 191 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔
اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 469 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان نے پہلی اننگز میں 17 رنز کی برتری حاصل کی۔ آج ماؤنٹ منگوئی میں خواتین کے ICC عالمی کپ کے چھٹے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے 191 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں آسٹریلیا نے ہدف 34.4 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں الغوزہ نواز قمیصو خان کی برسی کے سلسلے میں موسیقی پر مبنی ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر خواتین کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے معاشرتی ناہمواریاں اور غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ خواتین کا کردار۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔